الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. عزیز بزرگوں، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اس دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سب سے زیادہ بات اور سب سے زیادہ ہماری آپس کی گفتگو جس موضوع پر اور جس عنوان پر ہونی چاہیے، وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم عنوان ہے، وہ ہے ایمان. بہت سارے موضوعات پر ہماری گفتگو باتیں ہوتی ہیں آپس کی، کبھی مسائل پر، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، کبھی اخلاق پر، کبھی سماجک کسی پہلو پر، کبھی تجارت اور بزنس کے مسائل پر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پہلو بہت خالی خالی سا رہتا ہے، جس میں آپس میں تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ ہے ایمان والا پہلو. اور اس کی وجہ شاید یہ سمجھی جاتی ہے کہ بھائی مسلمان تو ہیں، ہم ایمان والے تو ہیں، تو اب ایمان پر ہی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو بعض مرتبہ وہ کہتے تھے تعال نجدد ایماننا، ایک دوسرے سے کہتے تھے صحابہ کہ آئیے تھوڑی دیر بیٹھے اور ایمان کو تھوڑا سا تازہ کر لے. کیسے کر لے؟ ایمان کو تازہ، ایمان کے تذکروں سے تازہ کر لے. ایک شعبہ جس میں بہت اہمیت کے ساتھ ایمان پر جس پر گفتگو اور بات اور لوگوں کے درمیان میں صرف اسی پر گفتگو ہوتی تھی، وہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے. لیکن کچھ مہینوں سے حالات کی وجہ سے اس میں بھی کئی طرح کی پریشانیاں پیدا ہو چکی ہیں. لیکن صرف وہی ایک شعبہ نہیں ہے کہ جس میں صرف ایمان کے متعلق گفتگو کی جاوے ہماری زندگی کے، بلکہ بس ایسے ہی دوستوں کی مجلس ہے، اس پر ایمان کے متعلق گفتگو ہو جاوے. گھر میں بیٹھے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تو تھوڑی اس پر گفتگو ہو جاوے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان جیسی قیمتی دولت ہمیں دی ہے. کیوں دی ہے اللہ نے یہ ایمان؟ اس ایمان کا تقاضے کیا ہے؟ اور یہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے؟ اور یہ جو ایمانی اسپرٹ اور ایمانی پاور جب انسان میں موجود ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں جھیلنا اور قبول کرنا آسان ہو جاتی ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی جیسے وہ یہود و نصارہ نے کیا کہا تھا، غالباً یہود نے کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اس لیے ہم پر تو کوئی حالات پریشانیاں آنی ہی نہیں چاہیے. تو وہ لوگ جو مومن ہیں اور جن کا تذکرہ تھوڑا بہت ایمان کا ہوتا ہے اور جو مسلمان ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا ہے بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آخرت پر بھی ہمارا یقین ہے، مرنے کے بعد پر بھی ہمارا یقین ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت بھی کرتے ہیں.
تو اللہ ہمارے ہیں اور رسول ہمارے ہیں بس، تو ہم پر تو پھر کوئی حالات آنے ہی نہیں چاہیے، پریشانیاں تو ہم تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے، دکھ درد کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے چاہیے۔ یہ ہمارا تصور ہوتا ہے بعض لوگوں کا، جیسے بعض لوگ آ کے شکایتیں بھی کرتے ہیں، اچھا اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں اور اتنے ذکر تلاوت، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ہمارے اوپر ہی آتی ہے، اور بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کفریہ جملے تک بول دیتے ہیں، یعنی ایسے جملے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ خطرہ ہے کہ کہیں ایمان کے اندر کمی پیدا نہ ہو جاوے، ایمان کی دولت چھین نہ لی جاوے ہم سے، کہ اللہ تو ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے جملے بھی بعض مرتبہ بول دیتے، بعض مرتبہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے، کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو بعض کہتے ہیں چھوڑو اس سے تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، کیا کریں گے اس چیز سے پڑھ کے، تو اس وجہ سے بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی سمجھی نہیں ہے ایمان کی حقیقت۔ ایک جملہ فارسی کا بڑا مشہور ہے، مقربانہ بیش بود حیرانی، کہ اللہ کے جتنا زیادہ جو نزدیک ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، حالات ان پر سب سے زیادہ آتے ہیں، پریشانیاں ان پر سب سے زیادہ آتی ہیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی چہیتے ہیں، نام لیوا ہیں، ایمان پر ہیں، دوسرے تو اللہ کے بھی نافرمان ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگیاں دیکھیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو ہمارے نافرمان ہیں، اگر مسلمانوں کے ادھر ادھر بھٹک جانے کا خطرہ اور خوف نہ ہوتا تو جو ہمارے نافرمان ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اس کو گولڈ اور سونے کی بنا دیتے ہم۔ لیکن خطرہ تھا کہ کئی مسلمان یہ سمجھ لیتے کہ ان کے ساتھ ہی سارا کے سارا کچھ آسانی والا معاملہ ہے، یعنی یہ چہیتے ہوں گے جبھی تو ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، تو جب یہ ذہن میں سوال آتا ہے تو اللہ کے جو سب سے زیادہ چہیتے بندے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں، وہ ہے انبیاء، نبی۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ اگر یہی معاملہ تھا، ایمان کی وجہ سے، اللہ کے ماننے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو نیکیوں پر ڈالنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کی مان کر چلتے ہیں تو حالات نہیں آنے چاہیے، تو پھر انبیاء کی زندگی میں تو کوئی حالات آنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ پریشانیاں، حالات اور آزمائشیں جن کی زندگیوں میں آئی ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کے واقعات سے۔ پڑھنا چاہیے ان واقعات کو کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء پر کیسے کیسے حالات کو ڈالے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات تو پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے کہ ایسی پریشانیاں، دیکھیں انسان پر چند حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بعض مرتبہ کنٹال جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم پر کون سے حالات کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایسے حالات کی وجہ سے کہ گھریلو جھگڑوں سے ہی ہم پتے ہی نہیں ہے، گھر کے جھگڑے، بعض مرتبہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انسان پریشان کنٹال جاتا ہے اور بعض مرتبہ شکایتیں کرتا ہے یا کنٹال گیا ہوں گھر کے جھگڑوں سے، سمجھتے ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے بات کو۔ ایک تو یہ پریشانی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، بعض مرتبہ دوسری پریشانی مال کی پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک پریشانی ہوتی ہے انسان کا گھر نہیں ہوتا ہے، مکان کی تکلیف اس کو دل میں کھاتے رہتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان بیوی بچوں سے دور ہے کاروباری وجہ سے تو وہ پریشان ہوتے رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے حالات سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا تھا۔ مالی پریشانی تو انبیاء تو زیادہ تر غریب ہی تھے، زیادہ تر۔ کچھ انبیاء کو اللہ نے ایسا مال دیا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن زیادہ تر جو انبیاء رہے ہیں وہ غریب رہے ہیں۔
اور اسی طریقے سے گھریلو پریشانی، باپ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ ابھی تفسیر میں چل رہا ہے، ابھی ختم ہوا. 16 پارہ سورہ مریم 6 رکوع کے اندر کتنی محبت سے سمجھا رہی، یا ابتی، ابا کیوں ایسو کی عبادت کر دے، کیوں آپ جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ابا آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی محبت سے باپ کو سمجھایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یا ابتی کا لفظ ایک تو ہوتا ہے باپ کو کہتے والد ابا، لیکن یا ابتی یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بہت محبت، میرے پیارے ابا، ابا جی، یہ بہت محبت جس میں ہو اس کو کہتے ہیں یا ابتی. اتنا محبت سے سمجھایا. تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. ابراہیم یہ کیا لگا رکھا ہے؟ ہمارے معبودوں کو جن کی ہم عبادت کو ان کو برا بلا کہتا ہے، باز نہیں آیا، لئن لم تنتہی لارجمن، پتھر ماروں گا تجھے. آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے دھمکایا گیا ہے، مجھ پر آزمائشیں ڈالی گئی ہے، اتنی زیادہ کسی نبی پر نہیں ڈالی گئی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو ستانے والے، پریشان کرنے والے، حالات ڈالنے والے وہ ان کی قوم تھی، یعنی قوم کے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے، حالات ڈالنے والے وہ ان کے خود کے اپنے گھر کے لوگ تھے، فیملی کے لوگ تھے. ابو لہب چچا تھا، اور بھی بہت سارے اس قسم کے تھے. تو جب کوئی باہر کا کہے تو بعض مرتبہ انسان انسنا کرتے ہیں، ارے کہنے دونوں لوگ ہیں کیا کریں گے، لیکن گھر کا فیملی ممبر اور قریب کا اگر کوئی کہتا ہے تو دل میں چوٹ زیادہ رکھتی ہے کہ آپ ہمارے متعلق سب جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں تو وہ بہت دکھتا ہے، دل میں لگتا ہے اس کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے موقع پر کیا گزری ہوگی جب باپ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اخیر میں یہ کہہ دیا وہجرنی ملیا، ابراہیم تو چلا ہی جا یہاں سے، چھوڑ دے مجھے، تو چلا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو چلا جا یہاں. یہ تو ایک نبی حضرت ابراہیم. اور پھر اولاد کو مکۃ المکرمہ میں جنگل کے اندر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آنا، پھر بیٹے کی قربانی. دیکھیے ہم پر اگر کوئی حالات آوے نہیں تو انسان چلا لیتا ہے، تھوڑی دوا ہوا لے لی، چل گیا، کام پر بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے بیمار ہوئے کہ کہاں اب لے کے بیٹھو. لیکن ہمارے بچوں پر اگر کوئی حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تھوڑے سے وہ بیمار ہو گئے، ناک سے پانی بہنے لگ گیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یار اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے، کہتے ہیں نا ہم، اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیجئے. حکم دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے کن حالات سے گزارا ہوگا. عزیز بزرگوں، قرآن مجید کے اندر پورے قرآن کو اگر صحیح معنی میں غور سے ترجمے کے ساتھ اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے پڑھا جاوے، سب سے زیادہ جو بات قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ صرف اور صرف ایمان کے متعلق. جگہ جگہ پر کہیں اللہ نے ایمان کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سب معاف کر دیں گے، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، شرک والا معاملہ کر دیا ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے لگا تو یہ معافی نہیں ہوگی. باقی اس کے علاوہ اللہ اگر چاہیں گے دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایمان معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پر ایمان ایمان ایمان، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے حالات، ایمان کی وجہ سے آزمائشیں، پھر نبیوں کے بعد نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام کے ایمان کے واقعات. کہیں تو اصحاب اخدود تھے جو خندق والوں کے جو واقعات پیش آئے، کہیں پر وہ بیان فرمایا، کہیں پر کسی اور کے واقعات کو بیان فرمائے. مقصد اور پیغام یہی دیا گیا ہے کہ دیکھیے ایمان یہ بہت قیمتی دولت ہے. اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے، اور جو دولت اور جو نعمت محنت کے بعد آتی ہے تو اس کی انسان کو بہت قدر ہوتی ہے، اور جو بغیر محنت کے آتی ہے تو عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے.
عام طور پر بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے تو عام طور پر یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی، جس کو ہم اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، آپ کمائی اور باپ کمائی، بہت فرق ہوتا ہے۔ باپ کمائی ہوتی ہے وہ بہت قدر کرتا ہے کمانے والا، مطلب یعنی اس کے باپ کی طرف سے جو کمائی ملی اس کی انسان قدر نہیں کرتا ہے، لیکن خود کی جب خود ایک محنت کر کے پورا ایک انفراسٹرکچر تیار کرتا ہے، ایک کاروبار کھڑا کرتا ہے، تو اس کو ایک ایک چیز معلوم ہے۔ بعض مرتبہ پوری فیکٹری، پورا کاروبار، سب کچھ لگ گیا ہے اور انسان دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ یہ چیزیں نہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت، وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کے پیچھے بڑی محنت کی ہے۔ اور اولاد صرف ظاہر کی خوبصورتیاں ہی بتاتی ہوتی ہے کہ دیکھو کتنا اچھا ہم نے فرنیچر کر دیا ہے، یہ کتنی ساری، لیکن وہ جو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس بنانے کے پیچھے ہماری جوانی پوری ہم نے گزار دی ہے، بڑی محنتیں کی ہے اس کے لیے۔ تو اصل ایمان کے ساتھ ہمارا عزیز بزرگوں یہی معاملہ ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، کتنے صحابہ ہے، کیسی قربانی۔ اصل میں جب ایمان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے، جب یہ صحیح معنی میں دل میں اترتی ہے تو انسان کے لیے سب چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایمانی اسپرٹ اور پاور جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز پر بار بار ٹوکا نہیں جائے گا۔ رمضان آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا بھئی روزے رکھنا فرض ہے، وہ اس کا ایمانی اندر سے مچل اٹھے گا کہ وہ بغیر روزے رہ نہیں پائے گا۔ حج اگر فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہو گئی ہے تو وہ نکالے بغیر، ادا کیے بغیر رہے گا ہی نہیں۔ اس ایمان کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنی تجارت کو صحیح کرے گا، بلکہ ساری بنیادیں اس کی درست اس وقت ہو جائے گی جب اس ایمان کی حقیقت کو اس نے سمجھ لیا ہوگا۔ صحابہ کے لیے ساری، بلکہ بعض واقعات پڑھتے ہیں تو اللہ کا اتنا احسان ہے کہ سارے واقعات ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچے، بالکل درست کیٹیگری کے ساتھ پہنچے کہ یہ واقعہ ہمارے استاد، ان کے استاد ہوتے ہوتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ ورنہ ہماری جو ذہنیت جو بن چکی ہے اس زمانے میں، اس ماحول کے اندر، کہ ہمارے دماغ کے لیول کے حساب سے جو بات بیٹھتی ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دماغ کے لیول کے حساب سے سمجھ میں نہیں آوے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا، کہیں گانڈے وانڈے تو نہیں تھے، پاگل تو نہیں تھے۔ ایک صحابی آئے، دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن صحابہ کی ایمانی اسپرٹ اور ان کا اللہ پر ایمان کو بتاتا ہے۔ ایک صحابی آئے گھوڑا بیچنے کے لیے، اور وہ گھوڑے کی جو قیمت تھی وہ عام طور پر ایسی تھی کہ جو ہوتی نہیں ہے مارکیٹ میں ایسی قیمت، اور گھوڑا بہت اچھا تھا تو وہ بیچنے کے لیے آئے۔ تقریباً 300 درہم اس کی قیمت رکھی، تو خریدنے والے نے کہا کہ بھئی یہ قیمت کم معلوم ہوتی ہے، قیمت کم معلوم ہوتی ہے۔ کہا کہ میں اپنے مجبوری اور حالات کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، کچھ ہے نہیں تو اس وجہ سے یہ گھوڑے کو نکال دوں۔ کہا تھوڑی بڑھا دیجئے اس قیمت کو، بڑھا دیجئے 400 کی، نہیں کہا ابھی بھی کم لگتی ہے، تھوڑی اور بڑھا دیجئے، تھوڑی اور بڑھا دیجئے، ہوتے ہوتے اس کی قیمت ڈبل تک 800 درہم تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑا خریدا۔ بیچنے والے کو بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا اور خریدنے والے کو بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ جب وہ بیچنے کے لیے نکلا تو اسے معلوم تھا کہ میرا واسطہ ایک ایمان والے کے ساتھ ہے، تو وہ مجھ پر میری مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور خریدنے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ میں اگر اس کے ساتھ غلط کروں گا تو میرا ایمان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ چیز تو آج کے دور کے حساب سے یعنی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ ایک شخص نے اپنا مکان، اپنی دکان، اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے نکالی، اور مجبوری کی وجہ سے معلوم ہے لوگوں کو کہ یہ چیز مجبوری کی وجہ سے نکال رہا ہے، پھر بھی اس کی کمر توڑنے کے در پر لوگ لگ جاتے ہیں، نہیں ابھی بھی تھوڑا کم کر دو۔ ہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بعض کہ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ مجبوری کی وجہ سے، تو جو مارکیٹ ویلیو ہے ہم اس کے حساب سے، ہمارا اتنا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے صحابہ جیسا کہ ہم بہت زیادہ دے دیں، لیکن اتنا آپ کو دے دیں گے جو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، آپ کی کمر نہیں توڑیں گے، اور اس چیز کے اندر کمی کر کر کے آپ کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ چیزیں کرنا صحابہ کے لیے بہت آسان تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے ایمانی اسپرٹ اور پاور ان کے اندر اتنا موجود تھا، حالات پر جمنا بہت، چاہے کیسے بھی حالات ہو۔ اب یہ دیکھیے نا، غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 21ویں پارے کے آخری صفحات کے اندر وہ غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر کچھ لوگ آئے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے
کہ فخشوہم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خلاف سب جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہے، پارٹیاں سب ایک ہو گئی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بھئی اکا ان کے خلاف پارٹی بنا لو، الگ کر دو. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا، اور ان کی زبان سے یہ نکلا یہ تو نبی نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایمان آئیں گے تو حالات ایسے ہی ہوں گے. ایمان کے ساتھ حالات درست نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت کم معاملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اصل جو گھر ہے. اس لیے غزوہ خندق، اسی خندق غزوے کے موقع پر ایک بہت بڑی چٹان، بہت بھاری پتھر نکل گیا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ میں توڑتا ہوں، اور آپ اندر اتنے گڑھے کے اندر اور اس پتھر کو توڑا اور اس کے اندر سے چنگاری نکلی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں کے اندر ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مانگی کہ اے اللہ مہاجر کی مغفرت فرما دیجئے، انصار کی مغفرت فرما دیجئے، آخرت کے درجات ان کے متعلق بہتر بنا دیجئے. اور یہ ایسے موقع پر مانگا جا رہا ہے کہ ابھی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے، لیکن ایمانی پاور جو ہے وہ اس درجے تک پہنچتا ہے جب وہ حقیقت کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو حالات کیسے بھی ہیں، پریشانیاں کیسی بھی ہو، مسلمان حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ بہترین زندگی کو بنانے والا ہے، اللہ بہترین ہمارے لیے کارساز ہے. یعنی جس کی زندگی میں ایمان آ گیا، ایمان آنے کے بعد بھی اگر وہ شخص کسی طریقے کا شک اور شبہ کرنے لگ جاوے تو عزیز بزرگوں یاد رکھیں کہ پھر اس کا ایمان اللہ کی ذات پر پورا نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایمان، ہر صحابی جب سوال کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی کوئی صحابی سوال کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، کبھی کوئی صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کوئی 3 اچھی باتیں بتا دیجیے، کبھی کوئی صحابی کچھ اور سوال کرتے ہیں، حضور سب سے پہلی بات یہی کہہ رہے ہیں ہر سوال میں، الایمان باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات پر اپنا ایمان اور یقین مضبوط کر لو. دیکھیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اصل میں ایک چیز ہوتی ہے ظاہری انفراسٹرکچر، یعنی ظاہر کے اندر کوئی چیز دکھائی جاوے، وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتی ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے. بھائی نماز یہ ظاہر میں دکھتی ہے، حج یہ ظاہر میں کیا جاتا ہے، تو ساری ظاہر کی عبادت ہے وہ اسلام کا نام. ایمان اصل میں دل کے عقیدے کا نام ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط عقیدہ ہے ہمارا، کتنا مضبوط یقین ہے ہمارا اللہ کی ذات میں. جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی ذات کوئی کام بنانے کے لائق نہیں ہے، اولاد دینے کے لائق کوئی شخص نہیں ہے، تو اس پر پھر پکا عمل ہو، چاہے کیسے بھی حالات آ جاوے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مکان نہیں ہو رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، حالات ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو پھر ادھر ادھر کے چکر نہ کرنے لگ جاوے انسان کہ فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں سے بگڑیاں بنتی ہیں. وہ جتنی بھی بگڑی بنانے والے ہیں اپنے طور ہم نے ذہنی طور پر جن کو سمجھ لیا کہ بگڑی بنتی، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. سارے کے سارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین، محدثین ہیں، نیک ہیں، صلحاء لوگ ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں یہ جب ہی پیدا ہوگا، دیکھیے جو چیز جتنی زیادہ ہمارے سماج میں بولی جاتی ہے، تذکرے ہوتے ہیں اور اس کے متعلق بار بار بات کی جاتی ہے، تو وہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بھائی کوئی کریز، کوئی فیشن سماج میں ایسا آیا ہے کہ ایک نے شروع کیا، دوسرے نے شروع کیا، تیسرے نے، تو وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے پورے سماج میں، سب کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک ٹرینڈ اور ایک فیشن ایسا ہونا چاہیے جو صرف ایمان کے متعلق، یعنی بچوں کی زبان سے، بڑوں کی زبان سے ایمان کے متعلق باتیں اور عقیدے اور مضبوط ایمان والی باتیں نکلنے والی بنے. ورنہ ذرا اگر حالات کے خلاف بات ہوئی تو فوراً ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یعنی مزاج کے مناسب کوئی بات نہیں ہوئی، تھوڑے سے حالات اگر ہمارے ساتھ پیش آ گئے تو فوراً کفریہ جملے اور کلمات نکلتے. نہیں، ہونا تو یہ چاہیے جیسے انبیاء نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، فوراً ہماری زبان سے بھئی اللہ بہتر بات، چاہے کتنے بھی حالات ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، انسانی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے، ایک حالات آئے، لڑکا بیمار ہوا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی اور پریشانی ہو گئی، سب دکھ ایک ساتھ بھیگی ہو گئے، تو پھر انسان اب تو پکا کسی نے کروا دیا ہے، کچھ تو ہے مولوی صاحب، تم خالی دیکھ کے ایک مرتبہ بتاؤ، کہیں نہ کہیں تو کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے یا کوئی حسد کے اندر. یہ سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے. ایمان مضبوط ہوگا چاہے کتنے بھی حالات آ جائے. حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات کیا کم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن نے ان کو جو لقب دے دیا ہے وہ صابرہ، کہ یہ تو صابر ہے، صابر، بہت زیادہ صبر کرنے والے. یعنی اتنا صبر کیا کہ ان کی جو اولادیں تھی، پراپرٹی تھی، ساری کے ساری ان سے رخصت ہو گئی، لیکن حالات پر مضبوط جمے ہوئے تھے اور ایک ہی زبان سے اپنی بات نکل رہی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ بہترین بنا. جو اسی لیے تو بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ وہی بہتر ہے جو مزاج یار میں آئے. یعنی اللہ جو ہمارے لیے مناسب سمجھے، اللہ جو ہمارے لیے بہتر سمجھے، ہم اس پر راضی ہے، ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ نے. اسی لیے تو یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہمیں مکتبوں کے اندر جو سکھائی جاتی ہے، ہمارے عقیدہ اور ایمان کو مضبوط، کہ یہ سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. ملائکہ، کتبی، رسلی، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر میں جو لکھا ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ تین لوگ جو ہیں ان کی فرض بھی قبول نہیں ہے، ان کی نفل بھی قبول نہیں ہے، اللہ ان کی کچھ بھی قبول نہیں کرتے. اس میں ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو بات لکھی ہوئی ہو اس کو جھٹلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا بن جاوے. کوئی ایسے تقدیر کے خلاف، مطلب یعنی حالات مزاج کے مناسب نہیں ہے تو ایسی باتیں کہنے لگ جا، یا کیسے حالات ہیں ہمارے اوپر، بس ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، کب ٹھیک ہوں گے. یعنی شکوے، شکایتیں اور ناشکریاں اپنی زبان سے کرنے لگ جاؤ. الغرض عزیز بزرگ، شکر گزاری، صبر، استقامت، ایمان پر یقین، یہ جب ہی پیدا ہوگا جب اس کے تذکرے بار بار ہوں گے، ہماری زندگیوں کے اندر ہوں گے. اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے، ایسی کتابوں کو، ایسے بیانوں کو، ایسی چیزوں کو پڑھا جائے اور سنا جاوے جو ایمان اور صرف ایمان کے متعلق بات کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.